اور ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، ایک روزہ، تو جہنم سے اتنا دور، یعنی جہنم اس سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کہ ایک کوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرمائی، ایک کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور تمام زندگی یعنی مرنے تک وہ اڑتا رہے، جتنی مسافت پہ اڑا ہوگا، جتنی مسافت اس نے طے کر دی اس زندگی میں، اسی اڑان میں، اتنا یہ بندہ جہنم سے دور ہو جائے گا، جہنم اس سے دور ہو جائے گا اتنی مسافت پر۔ حدیث پاک میں کوے کی مثال کیوں دی گئی؟ علماء فرماتے ہیں کوے کی زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوے کی زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوا ہزار سال تک زندہ رہتا ہے، بعض علماء نے 500 سال تک فرمایا ہے۔ تو جب ایک کوا یا 500 سال ہو یا 1000 سال ہو، کوا اڑنے میں بڑا ماہر بھی ہوتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوا کتنا دور دور تک مسافت طے کر کے اڑتا ہے، اور اڑنے کا بہت طاقت اس میں رکھی گئی ہے۔ تو جب ایک کوا 1000 سال تک اڑتا رہے گا تو آپ سوچیں کتنا سفر اس نے طے کیا ہوگا 1000 سال میں، یا چلو 500 سال میں۔ تو اتنا آپ جہنم سے دور ہو جاؤ گے جتنا اس نے سفر کیا ہوگا۔ ایک روزے کے بدلے اللہ کے لیے روزے آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا تیاری کر لیں ابھی سے کہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ باقی روزے کے مسائل کہ کس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے آئندہ، لیکن کوشش کریں کہ روزہ کبھی نہ چھوڑنا۔ روزہ، یہ زندگی تو گزر جائے گی، چاہے آپ جس حالت میں ہو، یہ زندگی گزرنے والی ہے، سختی میں ہو، آسانی میں ہو، تکلیف میں ہو، راحت میں ہو، لیکن پھر وہ دوسری زندگی، آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ تو بڑے شوق سے روزہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ بہت ہی عجیب عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی روزہ رکھنا اللہ کے لیے۔ صبح صادق سے لے کر شام تک، مغرب کی اذان تک، یعنی غروب آفتاب تک آپ کھانے پینے جس سے اللہ نے منع فرمایا، حالانکہ حلال رزق رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے، کس لیے، کس وجہ سے؟ کیونکہ میرے اللہ نے منع کیا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر ہوں، یا میں خود اس کا اجر دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اجر دینا ہے تو اس کے پاس کمی کون سی چیز کی ہے؟ کسی چیز کی بھی نہیں۔ تو کتنا ثواب انسان کو عطا فرمائے گا۔ تو بڑے شوق سے روزے رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سیزن آ رہا ہے بخشنے کا، اپنے گناہوں کو بخشواؤ اللہ پر۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں تراویح کا کتنا ثواب ہے، کیا کرنا ہوگا، انشاءاللہ آئندہ بیان میں آپ کو انشاءاللہ میں وہ سب چیزیں بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے، اس میں جو فضائل ہیں اس کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔